بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عجائبات فاطمی کو آپ کے اذہان عالیہ کے لیے مختصراً پیش کر رہی ہوں کہ اس کتاب میں بہار الانوار کی ایک عظیم الشان حدیث سے ابتدا ہے کہ جس میں خدا نے انسانوں کی ارواح کو ان کے اجساد سے 2000 سال قبل خلق کیا۔ اسی ذیل میں کتاب میں حضرت امیر المومنین سے ایک ایسے شخص کی بابت تذکرہ ہے کہ جو آپ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، حالانکہ دل سے محب نہیں تھا، اور آقا مولا علی علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ اس نے اپنے محب ہونے پر اصرار کیا تو مولا نے جلال میں آ کر ایک ایسے اصرار الہی کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم، اللہ نے ارواح کو ابدان سے 2000 سال قبل خلق کیا۔ تمام روحیں میرے سامنے پیش ہوئی، خدا کی قسم میں نے تمہیں اپنے محبوں میں نہیں پایا۔ اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے اس بہترین اور تاریخی واقعے کی طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں پر شیطان کو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا اور خود کو عالیوں میں شمار کیا۔ بہار الانوار اور فضائل الشیعہ میں جب رسول اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ عالین کون تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم پانچوں مقام تسبیح میں عرش اولا پر تھے۔ اہل سنت کے بہترین عالم ابن حجر عسقلانی لسان المیزان میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے خلقت کے بعد جنت میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا کہ جو مجسم حالت میں موجود تھی اور روشن گوشواروں کے ساتھ اور مرصع تاج کے ساتھ اور بہترین تخت کے ساتھ موجود تھی۔ یہ ابن حجر عسقلانی کی حدیث ہے جسے شیعہ سنی دونوں کے ہاں مستند سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک بہترین لطف خدا اور مزاج مشیت ہے کہ اللہ آسمانوں پر بھی علیین کا تعارف جب کرواتا ہے تو اس میں مرکز جناب سیدہ، مجسم جناب سیدہ ہے، اور باقی انوار معظم جو ہیں حضرت علی علیہ السلام تخت تاج ولایت کی صورت میں، اور جناب رسول خدا تخت ولایت رسالت کی صورت میں، اور آویزوں کی صورت میں حسنین موجود ہیں۔ اسی طرح ابن امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے بہار الانوار میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نور آسمان و زمین کی خلقت سے قبل خلق کیا گیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا جناب زہرا جن سے انسانی سے نہیں ہے؟ فرمایا یا حورا الانسیہ، کہ یہ انسانی حور ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ فاطمہ اس وقت کہاں تھی جب زمین و آسمان خلق نہ ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ زیر عرش ایک مقام پر تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ مولا اس نور کی غذا کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نور کی غذا تسبیح و تمجید و تکبیر تھی۔ اللہ اکبر! گویا جناب سیدہ کی وہ تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں یہ بی بی کی وہ روحانی غذا تھی جو آسمانوں پر بی بی نے تناول فرمائی نور نورانی نے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ سورہ دہر میں اگر ظاہراً روٹیاں چاہیے تو تب بھی اللہ کہتا ہے کہ در زہرا سے لو، اور اگر تمہیں روحانی غذا چاہیے تو وہ بھی تمہاری ماں، تمہاری مانوی ماں تمہیں روحانی مسلوں پر بٹھا کر تسبیح زہرا کی صورت میں وہ خوراک دے گی جو آسمانوں پر اس نور کی خوراک تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بہشت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں۔ فاطمہ انسانی صورت میں حور ہے، اور اس حدیث کو صحابہ نے ورق تہامی پر سونے کے پانی سے لکھا۔ 40 دن کی عبادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب خدیجہ کے پاس تشریف لائے، جبرائیل نے بشارت دی جناب سیدہ کی نور کی، اور جناب سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ آقا سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے فاطمہ کی وجود کی شیرینی کا احساس ہونے لگا۔ شیعہ و سنی روایات میں بی بی جناب خدیجہ جناب فاطمہ الزہرا میں اپنے شکم مبارک میں جب جناب سیدہ موجود ہیں تو آپ ہم کلام ہوتی تھی بی بی سے، گویا غمخار و دم ساز جناب خدیجہ نور جناب فاطمہ الزہرا رہا۔ جب شکم میں تھی تو بی بی کی غمخار رہی، کیونکہ اس وقت عرب کی عورتوں نے بی بی سے سماجی بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور اس تنہائی میں غمخاری کا فرض جناب سیدہ کے نور نے ادا کیا، اور شکم مبارک سے ایسی شیریں آواز میں بی بی سے مخاطب ہوتی تھی کہ جناب خدیجہ رسول اللہ سے کہتی ہیں کہ یہ بچہ
جو مولود میری شکم میں ہے اس کی آواز ہو بہو آپ جیسی آواز جو ہے، اور ایسی ہی شیرینی اور لذت ہے اس آواز میں، گویا کہ میں آپ کی آواز کو سن رہی ہوں۔ اور اسی طرح رسول خدا جب جناب خدیجہ اس جہان فانی سے لقائے الہی کی طرف پرواز کر گئیں تو اس وقت بھی تنہائی کی دمساز و غمخوار جناب فاطمہ رہیں۔ میری بیوی کی عظمت یہ ہے کہ اس کے بعد مولا علی پر جب تنہائی پڑی، ایک رکن مصطفیٰ آقا کی صورت میں جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس وقت جناب سیدہ تھی جنہوں نے مولا علی کی غمخواری کی، دم سازی کی، آپ کی ہمت بڑھاتی رہیں، آپ کے شانہ بشانہ محافظہ ولایت بنی، وکیلہ ولایت بنی۔ ایک ناصبی عالم دین شمس الدین محمد زاہبی جو علم الرجال کا ماہر ہے، بی بی کی ولادت کو بعثت سے قبل مانتا ہے، اور اہل سنت کی اکثریت اسے بعثت سے پہلے کہتی ہے، یعنی رسول اللہ کے اعلان رسالت سے پہلے۔ اور اس کے در پردہ جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ بی بی کے فضائل کا انکار کیا جائے، وہ تمام فضائل جو آسمانی ہیں، جو عرشی ہیں، اور سورہ کوثر اور سیب عرشی سے بی بی کے نور کی وابستگی کو چھپانے کے لیے، جبکہ احادیث صحیحہ جو سنی اور شیعہ کتابوں میں موجود ہیں وہ ان دونوں عظمتوں کے بارے میں مسلسل صحیح احادیث دے رہی ہیں۔ دلائل اس کی نفی کرتے ہیں، مگر کیا کیا جائے متعصب صاحبان بغض کا کہ جو اس بات پر مصر ہیں کہ بی بی کی ولادت جو ہے وہ بعثت سے 2 سال یا 5 سال یا 7 سال قبل کی گئی۔ یہاں پر ہمارے پاس چونکہ دلائل موجود ہیں، اس وجہ سے اہل سنت کے ہاں جناب سیدہ کا نور بہشتی پھل سے تھا جو معراج پر رسول نے تناول کیا، اور یہ بڑی بہت جگہوں پر مسلسل تواتر سی حدیث بیان کی گئی۔ تو اس حدیث کا کیا ہوگا کہ اگر بی بی بعثت سے قبل تشریف لائیں۔ اسی طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم 3 تھے جو سب سے پہلے کعبہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے اور وہی کی خوشبو میں سفر کرتے تھے، میں، جناب خدیجہ اور محمد مصطفیٰ۔ یعنی مولا اس وقت بھی جناب سیدہ موجود ہوتی تو ان کا تذکرہ ضرور کرتے، تو معلوم ہوا کہ بعثت سے پہلے جناب سیدہ نہیں بلکہ بعثت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آس بن وائل نے بھی رسول اللہ کی بیعت کے بعد بعثت کے بعد انہیں بے اولادی کا طعنہ دیا۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کوثر کا نزول اور آس بن وائل کی اس ابتری کے طعنے کے جواب میں سورہ کوثر کا نزول ہونا اور جناب سیدہ کا تشریف لانا ضروری ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ بعثت سے بعد میں مانی جائے۔ اور اہل تشیع کے ہاں یعنی شیعہ علماء کے ہاں بی بی کی ولادت جو ہے وہ بعثت سے تقریباً 6-7 سال بعد کی ہے۔ سنی و شیعہ روایات میں خود عائشہ بھی روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ تو زہرا خواتین کی ظاہری نجاست سے پاک تھیں کیونکہ انسانی حور تھیں۔ اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے بچوں کی ولادت پر بھی جناب سیدہ سے کسی آلائش کو نہیں دیکھا، بے شک وہ حورائل انسیہ تھی اور عرشی سیب سے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ زاہبی جیسا متعصب بھی ابن عباس سے روایت کرتا ہے کہ آپ کا نام منصورہ رکھا گیا، جبکہ جبرائیل نے آ کر کہا کہ اسے فاطمہ کا نام دیا جائے کیونکہ یہ اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے دور کرنے والی ہیں۔ اور ہمارے یہاں معصومین کے قول کے اقوال کے مطابق منصورہ نام آسمانوں پر نور جناب زہرا کا تھا اور زمین پر آپ کو جناب فاطمہ کا نام دیا گیا، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ زاہبی جیسا متعصب بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ بے شک بی بی اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے دور کرنے والی ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور رسول اسے بی بی سیدہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنے ممبر پیش کرتے۔ یہ عزت فاطمہ تھی، ایک بیٹی کا ہدیہ احترام نہیں بلکہ ایک باعظمت ترین نور جسے اللہ آسمانوں پر دور منصورہ کہہ کر مخاطب کرتا رہا اور زمین پر محبوں سے جہنم سے چھڑانے والی شفاعت کبریٰ کی مالکہ منبع خیر جو رسول کو عطا کیا ہے، اس منبع خیر کی عظمت کو سامنے رکھ کر آقا و مولا کھڑے ہو جاتے اور بی بی کے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی مسند پیش کرتے، کیونکہ بیٹے کے طعنے کے جواب میں خدا رسول کو بیٹا نہیں بلکہ ایسا منبع خیر دے چکا تھا
کہ جس سے رسول کو بیٹے بھی ملے، رسول کو ولایت کی عظمتیں بھی ملی، رسول اللہ کو یہ منبع خیر تھا جو جناب رسول خدا کو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، اس سے پہلے کہ میں زمین پر تمہاری شادی برپا ہو، اس سے پہلے محمود نامی فرشتے نے آ کر خبر دی ہے کہ آپ کا عقد آسمانوں پر خدا نے جاری کر دیا ہے۔ یہ روایت عیون اخبار الرضا اور بحار الانوار میں موجود ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو خیر البشر کہا، اور سیدہ خیر کس مقام پر ہیں جہاں خیر میں برابری صرف علی مولا کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی آپ کا ہم سر نہ ہوتا، آپ کا ہم صفت نہ ہوتا۔ اس لیے دنیا میں باقی تمام شخصیات سے بی بی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو شہ مردان سے کر سکتے ہیں کہ وہ صفات جناب سیدہ میں موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام اس میں فاطمہ کے لیے فرماتے ہیں کہ لوگ ہماری جدہ کی معرفت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ فاطمہ کا مطلب ہے دور کر دی جانے والی، لوگ ان کی معرفت سے دور ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کی معرفت حاصل کر سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا الفاطمہ تو سر اللہ، اللہ کا راز ہے فاطمہ۔ ملائکہ جن سے گفتگو کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں، سیب بہشتی سے جس کا نور زمین پر آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں، حورائے انسیہ ہو اور جس کی خلقت ہزاروں سال قبل زمین و آسمان سے پہلے تخلیق کی جا چکی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اہل سنت کے منصف مزاج علماء نے تصریح کی ہے کہ خواتین میں کوئی خاتون بی بی کے برابری نہیں کر سکتی۔ القمی کہتے ہیں کہ فاطمہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر و عمر سے بھی۔ بحار الانوار اور علل الشرائع میں بی بی کے 9 اسما بتائے گئے ہیں، جن میں فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا شامل ہیں۔ امام صادق معانی الاخبار اور بحار الانوار میں فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کے نور کو خدا نے اپنے نور سے خلق فرمایا، اور ان کے نور سے ہی زمین و آسمان روشن ہوئے، اور ان کے نور سے فرشتوں کی آنکھیں چدیا گئیں اور وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ساری کائنات کے لیے سکون و رحمت رسول اللہ کا نور مبارک ہے، اور رسول کا سکون و قرار جناب سیدہ ہیں جنہیں بہجت قلب النبی کہا جاتا ہے، یعنی قلب نبی کا سکون۔ بضعت منی ام ابیہا، پنجتن کے حق کا واسطہ خدا کے ہاں سب سے بھاری واسطہ ہے۔ امیر المومنین جو عالمین کی پناہ گاہ ہیں، ان کی پشت پناہ جناب فاطمہ ہیں۔ جناب سیدہ سے عقد کے لیے مصارف کی آمادگی کے لیے مولا نے اپنی زرہ کو بیچا اور فرمایا کہ اے رسول خدا، میں اپنی تلوار اور اپنا سواری رسول اللہ اور خدا کے لیے وقف کر چکا ہوں، ان کے راستے میں جہاد کے لیے۔ ایک زرہ ہے جو اپنے لیے ہے، میں اسے بیچ کر مصارف پورے کروں گا۔ جس کے جواب میں شاید دل یہ کہتا ہے کہ علی نے زرہ بیچ کر، ظاہری زرہ بیچ کر ایک ایسی زرہ خدا سے لے لی کہ جو ولایت کی زرہ، جو محافظہ ولایت، شہیدہ ولایت، معظمہ ولایت بن کر علی کی ولایت کے مسلسل دفاع کرتی رہیں، اور آج تک علی کی ولایت کا اعلان جناب سیدہ کے خطبہ فدکیہ میں موجود ہے۔ مصحف فاطمہ یہ بی بی کا ایک باعظمت ترین مصحف ہے کہ جس میں روایتوں میں بتایا گیا کہ یہ قرآن سے 1/4 زیادہ بڑا صحیفہ ہے، جس میں قیامت تک آنے والے تمام خبروں کا اخبار ہے، اور اس میں بی بی کے حوالے سے سادات پر ہونے والے تمام ظلم کا تذکرہ ہے، اور آنے والے تمام جابر حکمرانوں کے تذکرے موجود ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہماری جدہ کے تالیف قلب کے لیے رسول اللہ کے بعد جب آپ بہت دلگیر اور آزردہ تھیں تو حضرت جبرائیل تشریف لاتے تھے اور ہماری جدہ کو اخبار بتاتے تھے، قیامت تک آنے والی خبریں دیتے تھے، جسے بی بی املا کرواتی تھی اور حضرت علی علیہ السلام اسے قلم بند فرماتے تھے۔ یہ مصحف فاطمہ ہے جو ہر امام کے پاس تبرکات ولایت کی صورت میں یہ مصحف جو ہے وہ آ رہی ہے، اور اس وقت امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔
بی بی حجت الہی ہیں، آیت تطہیر میں جناب سیدہ، مباہلہ میں جناب سیدہ، اصحاب کسا میں جناب سیدہ، حدیث ثقلین میں جناب سیدہ حجت الہی ہیں، مرکز حجت الہی ہیں۔ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں پر خدا کی حجت ہیں، اور جناب سیدہ ہماری جدہ فاطمہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ اس کے علاوہ بہار الانوار ہی کی روایت میں قیامت کی اس روز کے اس سلسلے کو بیان کیا گیا، جس میں امام محمد باقر سے روایت ہے بہار الانوار میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری جدہ جناب فاطمہ زہرا کی سواری تشریف لائے گی، اور یہاں تک کہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ولی، تمام اسبات نبی موجود ہوں گے کرسیوں پر، اور بی بی کی سواری آئے گی، اور اس کے بعد خدا انہیں حق شفاعت عطا کرے گا، اور عالمین کی سب سے بڑی شفاعت جناب سیدہ کے پاس ہوگی۔ اور آپ، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ آپ اپنے محبوں کو اس طرح سے الگ کر لیں گی میدان محشر میں جس طرح پرندہ ثابت دانوں کو چگ لیتا ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے کہ بی بی کی تسبیح ذکر کثیر ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے جو آسمانوں پر، جس سے معرفت الہی کے اسباق ملائکہ نے پڑھے اہل بیت سے، اور اس روایت کو بیان کیا گیا، اور وہی اسباق جو معرفت الہی کے ہیں وہ تسبیح سیدہ کی صورت میں بی بی کی طرف سے تحفتاً ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سادات کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ تمام سادات وسیلہ شفاعت ہیں، تمام اولاد رسول جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کا آپ حق ادا کرتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اگر وہ اس کو جزا نہ دے سکا تو اس کا اجر میں اسے دوں گا۔ خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ سادات کے سے زیادہ سیدانیوں کا احترام جو ہے وہ زیادہ ثمر آور اور زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہے جناب سیدہ کے حوالے سے۔ بنو امیہ نے اشکال لا کر اہل بیت کو اولاد رسول ہونے سے چھپانا چاہا، اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ علی داماد تھے اور ان کی اولاد ہیں، اس لیے حسنین جو ہیں وہ انہیں رسول کا اولاد قرار نہیں دیا جا سکتا، جس کے جواب میں صاحب کتاب نے حضرت دلائل پیش کیے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو قرآن میں آل ابراہیم قرار دیا گیا، حالانکہ ان کے تو باپ ہی نہیں تھے، ابراہیم تو حضرت مریم کے جد مبارک تھے، تو حضرت مریم کے جد کو حضرت عیسیٰ کا والد قرار دیا گیا۔ دوسری دلیل صاحب کتاب دیتے ہیں کہ مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ پر حسنین کو لایا گیا، اور یہ بحکم خدا لائے گئے، اور اس لیے اصحاب امام اور شیعان علی شروع سے ان کی یہ روایت رہی ہے، اور ہمیشہ سے اصحاب علی جو تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کو، حسنین علیہ السلام کو، اور ہر امام کو فرزند رسول کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ فرشتے بی بی کے ہم نشین تھے، آپ زمین و آسمان اور اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اصول کافی میں موجود ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں اور میرے 11 بیٹے محدث اور امام ہیں، اور جناب سیدہ بھی محدثہ ہیں اور ولایت کی عظیم ترین منصب پر فائز ہیں۔ ام موسیٰ، حضرت سارہ اور حضرت مریم سے بھی فرشتوں نے کلام کیا، مگر اللہ کے ایک حکم کے تحت مخصوص وقت میں ایک آدھ مرتبہ کلام کیا۔ لیکن جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد مسلسل جبرائیل تشریف لاتے رہے، اور مصحف فاطمہ کی صورت قیامت تک آنے والے تمام اخبارات کو جناب سیدہ کے گوش گزار کیا، اور اس حوالے سے بہت ساری دعائیں بھی ہیں جو صحیفہ زہرا میں موجود ہیں، جو بی بی کو جبرائیل نے آ کر تعلیم کی، اور اس کے علاوہ ان دعاؤں میں بے شمار بہترین دعائیں شامل ہیں۔ حجاب فاطمہ کے حوالے سے صاحب کتاب نے بی بی کے پردے پر گفتگو کی ہے، اور بی بی کا یہ فرمان کہ عورت خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے گھر میں رہ کر ایک عالمی کاروبار کر کے اپنے آپ کو باعفت اور اپنے گھر کی 4 دیواری میں محفوظ رکھا، اور بی بی جناب سیدہ نے حضرت اسماء بنت امیس سے کہہ کر ایسا تابوت بنوایا کہ بی بی چاہتی تھی کہ میرے قد و قامت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح جناب سیدہ کی بے شمار کئی ایک احادیث کو یہاں پر روایت کیا گیا کہ جس میں بی بی حجاب ظاہری کے حوالے سے اپنے بیانات ارشاد فرماتی ہیں۔
عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ رسول کے بعد میں نے فاطمہ کے علاوہ کسی اور کو اتنا سچا نہیں دیکھا، اور اس بی بی کے اسی بی بی کو اسی بی بی عائشہ کے بابا نے برسر دربار چھٹلا دیا۔ صرف حضرت فاطمہ کو ہی نہیں بلکہ مولا علی کو بھی چھٹلایا گیا۔ صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ زوجہ کے حق میں یہ کہا گیا مولا علی کو کہ نعوذ باللہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ مباہلہ کے صدیق اور صدیقہ کو چھٹلانے والے مباہلہ کے نصرانی نہیں تھے، بلکہ یہ وہ مسلمان تھے جو فدق میں جنہوں نے علی اور فاطمہ کی گواہیوں کو چھٹلایا، اور اس کی گواہی کو چھوٹا کہا گیا جسے علی کہتے ہیں، جسے قرآن میں خدا نے رسول کی رسالت کے لیے اپنے ساتھ دوسرا گواہ بنایا تھا۔ رسول کی تصدیق کرنے والے پہلے سچے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کو چھٹلا دیا گیا۔ خصائص نسائی میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، میں صدیق اکبر ہوں، میرے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اور ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ابو بکر اگر ان کی سچائی مان لیتے جناب سیدہ کی تو فدق کے بعد شہزادی کا اگلا سوال حق ولایت ہوتا، اور وہ حق ولایت طلب کرتی کہ جس کے لیے رسول اللہ نے چند دن پہلے اعلان فرمایا تھا، تو حضرت کو کرسی سے دستبردار ہونا پڑتا۔ اس لیے ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ اس لیے ابو بکر نے ان کی سچائی کو رد کر دیا اور فدق سے دینے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر صاحب کتاب تھوڑی سی بحث کرتے ہیں کہ حدیث ارس کو سننے والے فقط خود ابو بکر ہی کیوں، حالانکہ قرآن سے بی بی نے اسے فاسد ثابت کیا اور قرآن کی آیتوں کو پیش کیا، اور یہ اشکال بھی ہے کہ ارس پانے والی تنہا شہزادی جو رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہیں، ان کی بجائے رسول اللہ نے ابو بکر کو اکیلے میں قرآن سے متصادم حدیث کیوں سنائی۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے امام بھی کہتے ہیں کہ عباس، علی اور فاطمہ کے علم میں اگر یہ حدیث نہیں ہے تو صرف ابو بکر کی خبر واحد پر اعتبار کیسے کریں؟ کیسے ممکن ہے کہ ہارون رسالت اس حدیث سے بے خبر ہوں اور بذات منی بیٹی سے بات چھپائی جائے؟ بی بی ام سلمہ نے فدق میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا اور تقریر فرمائی تھی اور کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ رسول نے فاطمہ کو ارث سے محروم کر دیا اور بتایا نہیں کہ یہ نبوت کے لیے یہ نقص ہے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں بتایا تو یہ نبوت کے لیے نقص ہے، اور اگر کہتے ہو کہ بتایا تو فاطمہ صدیق کبریٰ ہے، ان سے یہ ماننا ممکن نہیں ہے کہ وہ غلط بیانی کریں، نعوذ باللہ۔ مناقب ابن شہر آشوب میں رسول کی رحلت کے بعد زہرا کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دنیا میں شدید گریا کرنے والی شخصیات میں بی بی کی شخصیت شامل ہے، حالانکہ آپ کی عمر مبارک بھی انتہائی مختصر اور پھر چند دن زندہ رہیں رسول اللہ کے بعد، مگر ایسا شدت کا گریا تھا کہ دنیا کی سب سے زیادہ گریا کرنے والی شخصیات میں آپ کا شمار ہوا۔ لوگوں کے اسرار پر بی بی شہدائے احد کے نزدیک بیت الحزن میں گریا فرماتی کہ یہ رسول اللہ بھی اکثر شہدائے احد کے لیے جا کر قبرستان میں گریا فرماتے تھے، مگر جب لوگوں نے اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ دن رات سیدہ گریا کرتی ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ پرسہ دیں جناب سیدہ کو، بلکہ ان کے رونے پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، تو بی بی شہدائے احد کے پاس جا کر گریا فرماتی تھی جہاں مولا علی نے ان کے لیے بیت الحزن تعمیر فرمایا تھا۔ یعقوب کا گریا بیٹے کے لیے مثال بنا کہ بیٹے کے لیے روتا رہا باپ، مگر کائنات میں وہ بیٹی ہے کہ جس نے اپنے بابا کے لیے ایسا گریا کیا کہ جس کی مثال اس وقت تک لوگوں کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اب بی بی رسول کا کرتا چہرے پر رکھتی تھیں تو بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ علی مولا فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کا کرتا چھپا دیا کیونکہ جناب سیدہ جب بھی اس کرتے کو دیکھتی تو آپ غش کر جاتی۔ اسی طرح بلال کی اذان سے بی بی کی بیتابی بڑھتی۔ ایک مرتبہ حضرت بلال کو بلا کر اذان سنی اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئیں، غش کھا گئیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کی فرقت، ہجر اور علی کی غربت، یہ دو مصیبتیں ہیں جو جناب سیدہ کا جگر چیر گئیں۔ علی کے دو رکن تھے، ایک مصطفیٰ اور ایک زہرا،
اور ان کے بعد زمانے کی زیادتی بڑھتی چلی گئی۔ ابو الحدید معتزلی اپنی شرح میں لکھتے ہیں، اہل سنت کے امام عالم، رسول رستے میں گریہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے اور اب مولا علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے علی، لوگوں کے دلوں کے کینے میرے جانے کے بعد تم پر ظاہر ہوں گے۔ یہ قول ابن الحدید معتزلی کا ہے جو اہل سنت کے عالم ہیں۔ جب علی کو لے کر چلے تو بی بی نے کہا میرے چچا زاد کو چھوڑ دو، ورنہ رسول کا کرتا سر پر رکھ کر نالہ و فریاد کروں گی، اور جان لو کہ ناقہ صالح کی بد دعا سے قوم پر عذاب آیا تھا، اور میں اور میرے بچے ناقہ صالح سے کہیں زیادہ بزرگ تر ہیں۔ سلیمان کہتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ مسجد کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ لوگ ان کے نیچے سے گزر سکتے تھے۔ یہ احتجاج طبرسی میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان کو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اے سلیمان، دختر رسول کو روکو، ورنہ لوگوں کو مہلت نہیں ملے گی اور پورا شہر زمین میں دھس جائے گا۔ بہار الانوار میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کی مولا کے حکم سن کر بی بی کے پاس آئے اور کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنی بد دعا نہ کیجیے گا، اور جناب سیدہ اپنے امام کے اس حکم پر خاموش ہو گئی۔ بی بی نے مدینہ کے گھروں میں جا کر ولایت کو اس کے مقام پر پہنچانے کی تمنا کا اظہار کیا، مگر خاموش ملت ذلت سے چپ رہی۔ اس لیے بی بی نے تیمارداری کے لیے آئی ہوئی عورتوں کو اپنا حال نہیں بلکہ ان کی ملت کی محرومی کا نوحہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس حالت میں کہ میں صبح کی کہ تمہاری دنیا سے ناخوش اور تمہارے مردوں پر غضبناک ہوں۔ میں نے انہیں آزمانے کے بعد اور امتحان کے بعد میرا دل ان سے مایوس ہو گیا ہے۔ تعجب ہے کہاں اور کیوں ابو الحسن سے خلافت کو دور کر دیا گیا۔ انہیں علی سے کوئی مشکل نہیں تھی سوائے خدا کی راہ میں ان کی اٹھائی ہوئی تلوار، جنگوں میں ان سے پہنچنے والی ضربوں اور راہ الہی میں غضبناک ہونے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ کاش تم علی کو ولایت کے ممبر پر بٹھاتے تو علی فصلیں سرسبز ہو جاتی، علی تمہیں سیراب چشموں تک لے جاتے۔ بی بی دل شکستہ واپس آئیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، نہ ہی کوئی نظام ولایت کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی دربار تشریف لے گئی، وہاں پر بھی بی بی نے برسر دربار لوگوں کو رسول کے نظام ولایت کی طرف متوجہ کیا اور قیام کا مشورہ دیا کہ ولایت کو اس کے حق ولایت تک لے جاؤ اور ممبر ولایت پر علی کو بٹھاؤ تاکہ دین مبین کا اصل چہرہ سامنے آ سکے، مگر لوگ خاموش رہے اور بی بی سخت ترین شدید الفاظ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جس کو رسول اللہ اجازت طلب کرتے تھے جس در پر، اسی در کو جلا دیا گیا۔ احتجاج طبرسی، کتاب سلیم بن قیس اور الامامت والسیاسہ اور تاریخ مسعودی اور انصاب الاشراف میں یہ سارا واقعہ درج ہے کہ کس طرح جناب سیدنا کیا تم فاطمہ، جس گھر میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہے، اس گھر کو آگ لگاؤ گے؟ اور اس کے جواب میں کہا کہ فاطمہ ہو تو ہو، اور دروازے کو آگ لگائی اور ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا گیا۔ اور ان تمام حوالوں میں ان حضرت کا نام بھی موجود ہے، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس دروازے کے گرنے کی وجہ سے بی بی کے سینے کی ہڈی شکستہ ہوئی، حضرت محسن شہید ہوئے اور علی کو گھسیٹتے ہوئے یہ مسلمان جو ہے وہ مسجد کی طرف لے چلے تاکہ ان سے بیعت لی جا سکے۔ رسول کی عزت و عطرت و حرمت کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ لوگ، جنہوں نے علی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا باندھا، جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ تازیانے برسائے۔ امام موسیٰ کاظم جب جناب سیدہ کا تذکرہ ہوتا تو آپ روتے روتے غش کر جاتے اور فرماتے واللہ حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، واللہ حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، واللہ حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، ہماری جدہ کو شہید کر دیا گیا۔ شیعہ و سنی کثیر تعداد نے رسول کی یہ حدیث نقل کی کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ رسول کو غضبناک کرنے والا کافر ہے۔ فضائل الصحابہ من فتح الباری میں یہ جملہ موجود ہے کہ رسول کو غضبناک کرنے والا کافر ہے۔ گویا جس نے جناب سیدہ کو پریشان کیا، دل شکستہ کیا، غضبناک کیا، وہ سب کافر ہے۔ آپ تا شہادت خلیفہ اول و دوم سے ناراض نہیں اور جنازے پر بھی شرکت نہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ صحیح حدیث صحیح بخاری میں صحیح ترین سند کے ساتھ موجود ہے۔
سنی علماء نے یہ عذر گھڑا کہ رسول کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے صحابہ سے اور بعد میں راضی ہو جاتے تھے، اسی طرح جناب سیدہ کی ناراضگی بھی وقتی تھی، مگر اس ناراضگی کا اظہار بی بی جناب سیدہ نے ایسے اپنی وصیت سے کیا کہ نہ میرے جنازے میں شریک ہوں اور نہ آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا، گویا قیامت تک لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ بی بی کی ناراضگی اور غضبناکی اب تک قائم و دائم ہے۔ بی بی نے مولا علی سے وصیت کرتے ہوئے زبانی اور لکھے ہوئے خطی نسخے میں اپنی جو وصیت ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے میں میرے جنازے کو مخفی رکھا جائے، اور بہار الانوار میں یہ وصیت رقم ہے جناب سیدہ کی کہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ وصیت نامہ فاطمہ بنت رسول کی جانب سے ہے، وہ شہادت دیتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت و جہنم حق ہیں، بنا کسی تردید کے قیامت آ کر رہے گی اور خدا اہل قبور کو مبعوث فرمائے گا۔ یا علی میں فاطمہ ہوں، رسول کی بیٹی، خدا نے میری آپ سے شادی کروائی تاکہ میں دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے غسل دے کر حنوط کیجیے گا، مجھے شب میں کفن دیجیے گا اور شب ہی میں مجھ پر نماز پڑھ کر دفن کر دیجیے گا، اور کسی کو خبر مت کیجیے گا، میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، اور قیامت تک آنے والی میری نسل کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر ظالموں کے تسلط کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ہمیشہ کے لیے اے فاطمہ تیری قبر کے پاس رہتا، اس ماں کی طرح جس کا جوان بچہ مارا گیا ہو۔ زہرا تیری موت نے میرا دل توڑ دیا، جدائی کتنی جلدی آ گئی۔